بول اسلام کے معزز سامعین السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیوں کو میرے عقد میں دیا۔ میں کبھی گانے بجانے میں شریک نہیں ہوا، میں کبھی لہو لعب میں مشغول نہیں ہوا، میں نے کبھی کسی برائی اور بدی کی تمنا نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد میں نے اپنا سیدھا ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اسلام لانے کے بعد میں نے ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک غلام آزاد کیا۔ اگر اس وقت ممکن نہ ہوا تو بعد میں آزاد کیا۔ میں زمانہ جاہلیت یا عہد اسلام میں کبھی زنا کا مرتکب نہیں ہوا۔ عہد جاہلیت اور زمانہ اسلام میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہے۔ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ حاجت مند غربا کا تمہارے پاس آنا اللہ پاک کا انعام ہے۔ جس نے دنیا کو جس قدر پہچانا اسی قدر اس سے بے رغبت ہوا۔ مت کسی سے امید رکھ مگر اپنے رب سے، اور مت ڈر کسی سے مگر اپنے گناہ سے۔ نعمت کا نامناسب جگہ خرچ کیا جانا ناشکری ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ اگر آنکھیں روشن ہیں تو ہر روز روز محشر ہے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ بعض اوقات مجرم کو معاف کر دینا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو خدا تعالیٰ کو حق جانتا ہے اور پھر غیروں کا ذکر کرتا ہے اور ان پر بھروسہ بھی کرتا ہے۔ تلوار کی دھار جسم کو زخمی کرتی ہے اور بری بات روح کو گھائل کرتی ہے۔ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہے، قبر اس کے لیے آرام دہ ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو حق جانتا ہے اور پھر ہنستا ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت سے دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو دوزخ پر ایمان رکھتا ہے مگر پھر بھی گناہ کرتا ہے اور شیطان کو دشمن سمجھتا ہے مگر پھر بھی اس کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ علم ضائع ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو حساب کو حق جانتا ہے اور پھر مال بھی جمع کرتا ہے۔ ایسی بات مت کہو کہ جو مخاطب کی سمجھ سے باہر ہو۔ ضائع ہے وہ لمبی عمر
جس میں توشہ آخرت نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے کو تنہائی محبوب ہوتی ہے۔ لوگوں کو جس طرح چاہے آزما لے، سانپ بچھوؤں سے کم نہ پائے گا۔ ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں،